ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو یعنی کہ اپنی کریٹیوٹی کو کیسے ابھارا جائے۔ کریٹیو اسکلز یعنی کہ تخلیقی صلاحیتیں ایسی خوبصورت اور بے مثال قوت ہیں انسان کے لیے جو انسان کو نئے خیالات، تصورات اور حل پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ہمیں روایتی طریقوں سے ہٹ کر نئے راستے کرنے کی تحریک دیتی ہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ایک مسلسل عمل ہے جو محنت، مسلسل کوشش اور نئے تجربات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذہنی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو محدود خیالات اور عقائد میں پھنساتے ہیں جو ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو روکتے ہیں، ہمیں اپنے ذہن کو آزاد کرنے اور نئے امکانات کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ یا ذہنی ورزشیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس زمرے میں دوسرا اسٹیپ جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نئے تجربات کیجیے۔ نئے تجربات تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر مطالعہ کریں، نئی جگہوں کی سیر کریں، مختلف لوگوں سے ملیں اور مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تجربات ہمیں نئے خیالات اور تصورات فراہم کرتے ہیں جو ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو طاقت بخشتے ہیں۔ ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر تخلیقی عمل میں جذبات کی گہرائی سے پیدا ہونے والے جو خیالات ہوتے ہیں اور جو تصورات شامل ہوتے ہیں، ان میں تحریر، مصوری، موسیقی یا کسی اور تخلیقی عمل کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مسائل کو ایک مواقع کے طور پر دیکھنا سیکھیں۔ مشکل حالات میں بھی تخلیقی صلاحیتوں کا فروغ ممکن ہے۔ درپیش مسائل کو ایک موقع کے طور پر دیکھیں اور انہیں حل کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کریں۔ ہر مشکل میں ایک نیا موقع چھپا ہوتا ہے جسے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی غلطیوں سے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ناکامیاں اور غلطیاں ہمیں نئی راہیں دکھاتی ہیں اور ہمیں مزید بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ انہیں قبول کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ غلطیاں کرنے سے گھبرائیں نہیں بلکہ غلطیوں سے سیکھیے۔ ایک اور کام جو کرنے کی شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر رکھیں۔ دیکھیے، تخلیقی عمل میں صبر اور تحمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر نیا خیال یا تصور فوری طور پر کامیاب نہیں ہوتا، لیکن مسلسل کوشش اور محنت سے ہم اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کی ترقی میں مثبت سوچ کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ خود پر یقین رکھیں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں اپنے ذہن میں اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں۔ مثبت سوچ ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے جو تخلیقی عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہیں گے کہ تخلیقی صلاحیتوں کی ترقی کے لیے اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو چیلنج کریں تاکہ آپ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح اپنی سوچ کو منفی سوچ میں تبدیل نہ کر لیں۔ تخلیقی صلاحیتیں ایک مستقل عمل ہیں جو مسلسل محنت اور کوشش سے فروغ پاتی ہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کی ترقی ایک خوشگوار اور دلچسپ سفر ہے جو ہمیں نئی راہیں دکھاتا ہے اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔